نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. جامع الدعاء ہمارے شیخ مولانا سلیم دعا صاحب حفظہ اللہ کی جو ترتیب ہے اس میں انہوں نے 3 کتابوں کو شامل فرمایا ہے جو الگ الگ بھی شائع ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں، معمول ان کا ہے، لیکن یہ مجموعہ کے ساتھ ہو گیا تو پاکٹ سائز کا ہے، جیب میں رکھا، پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، لوگ چلتے پھرتے اپنا پڑھ لیتے ہیں، اور ان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا. تو اس میں ایک ہے معوذات، استغفار، اور ایک الدعاء الاسنا کر کے یعنی لومینس پریئر. یہ 3 چیزیں ہیں اسماء الحسنہ کے ساتھ، ہر نام کے ساتھ ایک دعا. اسی طریقے سے استغفار کے قرآن میں جو صیغے آئے وہ، اور معوذات پناہ مانگنے کے لیے. تو پناہ مانگنے کے جو صیغے وہ ہم نے شروع کیے تھے. آدمی صبح تیار ہو کے کام پہ نکلتا ہے، بہت سے وساوس ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، راستہ کیسا ہوگا، کام پہ کیسے حالات رہیں گے، گھر میں پیچھے کیا حالات ہوں گے، بچوں کا کیا ہوگا، سیفٹی کے حساب سے. تو انسان چاہتا ہے کچھ نہ کچھ پناہ میں آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے ایسے قیمتی ملفوظ ہے اللہ کے کلام میں، قرآن کے اندر، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعاؤں میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے کامل پروٹیکشن آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت نے ان سب کو جمع کر کے 7 دنوں میں، ہفتے کے 7 دنوں کے حساب سے بنا دیا. اب اس میں ابتدا ایسے کی کہ پہلے وہ لے آئے ایک کوئی قیمتی دعا اور قرآن کی آیت سے شروع کیا، اللہ کی تعریف سے شروع کیا، درود شریف بھی لائے، پھر ایک دعا قبول ہونے کا کوئی صیغہ بھی لے آئے، پھر اس کے بعد ایک دعا لے آئے قرآن سے، پھر حدیث سے لے آئے. تو اس طرح وہ ایک ترتیب چلی. ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا. تو جمعے کے دن کے لیے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درود شریف ہے، درود ابراہیمی، پھر جو ہمارے چاروں قل ہیں وہ جو پڑھنے چاہیے اس کی ترتیب. اس کے بعد پھر دعائیں چلی تھی. تو پہلی دعا یہ ہم نے پڑھی تھی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اس کا ہم تذکرہ کر چکے تھے کہ یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو 4 میں سے 3 تو ایمان لے آئے تھے، سام، حام اور یافت، اور یہ جو کنعان تھا، یہ کنعان یہ نہیں لایا تھا، تو یہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا. وعدہ یہی تھا کہ تمام کی، تمہارے گھر والوں کی ہو جائے گی نجات. یہ سمجھے کہ اس میں بیٹا بھی ایمان لے آئے گا اور ساتھ شامل ہو جائے گا. ہوا نہیں. تو اب اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو یا اللہ، جرانہ شفقت باپ کی جو ہوتی ہے اس سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والے، یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بھی بچا لیجیے، پر میں ایسے سوال نہ کروں، تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، سمجھو بس تمہاری اس سے کچھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور آئندہ سے سوال مت کرنا، جاہلوں میں سے تمہارا جو حشر کر دیا جائے گا، یعنی نبوت وغیرہ چھین لی جائے گی. ذری مت جاہل وہی تھا زمانے جاہلیت میں. دوبارہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد زبان سے ایک جملہ نکلنے پر ایسی گرفت. تو بڑوں کی جو ہے وہ عام ہمارے لیے جو نیکی بھی ہوتی ہے ان کے لیے وہ سزا بن جاتی ہے. اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا تو اچھا کام ہے، لیکن ان بڑوں کا مقام اونچا ہوتا ہے تو ان کے لیے انہیں ہر باریکی کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت پھوک پھوک کے چلنا پڑتا ہے، اسی لیے وہ زیادہ ڈرتے رہتے ہیں، اسی لیے بڑے ہوتے ہیں. تو ان کو پھر فوراً تنبہ ہوا، فرمایا کہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اعوذ باللہ اچھا یہ سوری یہ میں نے غلطی کی، دوبارہ سے یہ بات میں نے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین انی اسألک، میں وہاں چلا گیا. نبی علیہ السلام کی دعا نہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا تذکرہ ہو چکا تھا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یہ بات کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک گائے ذبح کرنے کا کہا ہے. تو اس پر اس کی قوم کے لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ بات آپ نے فرمائی. تو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ پہلی آیت جو اوپر ہے، یہ انہوں نے فرمایا. اس سے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی مذاق کرنا یہ جاہلانہ کام ہے. شریعت کے کسی حکم میں لطیفے بنانا ہمارے بڑا کامن ہے. ان کا کہ میں اللہ کا نام لے کے کوئی مذاق کروں، ایسی بات نعوذ باللہ، یہ جاہلوں والا کام ہے، ایمان کے منافی ہے. مومنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دین کے نام پہ کوئی لطیفہ، کوئی واقعہ بنانا، چھیڑ چھاڑ میں بھی بہت بچنا چاہیے اس سے.
ہم لوگ بہت کامنلی یہ کرتے ہیں. تو دوسرا والا جو تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. رب انی اعوذ بک ان اسالک، اے میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں سوال کروں ما لیس لی بھی علم، جس کا میرے پاس علم نہیں. والا تغفر لی، اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی، وترحمنی، اور اگر آپ نے مجھ پر رحمت نہ فرمائی، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تھی کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کو تو کام بڑے خراب ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے سارے. ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے سوال مت کر ایسے کسی چیز کا جس کو تیرے پاس علم نہ ہو. انی اعیذک، میں تجھے خبردار کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے. تو میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. وہ اوپر والا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. دوسرا والا جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ سے پناہ مانگنا. تو اس سے دوسرا مسئلہ، پناہ کس چیز میں مانگی؟ پہلی تو پناہ یہ ہو گئی کہ میں شریعت کا مذاق بناؤں. دوسرا مذاق کیا ہو گیا، یا دوسرا کام کیا ہو گیا کہ میں ایسی کوئی بات کی دعا کر لوں، ایسی کسی بات کا سوال اللہ سے کر لوں جو جائز نہیں ہے، ناجائز کی دعا کروں، جو حق نہیں ہے میرا، گناہ کے لیے، بدکاری کے لیے پلان بناؤ اور اس سے اللہ سے دعا بھی کرنا. یہ تو واضح گناہ میں تو آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن 2 نمبری جو کرتا ہے بعض اوقات اس میں یہ احساس بھی مٹ جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تو ایک فلم سٹار کو انٹرویو میں یہ کہتے سنا میں نے، بہت پرانی بات ہے ان کی، اللہ مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، پاکستانی، کہ ہماری ابھی جو اگلی فلم ہے اس کی کامیابی کے لیے میں حرم پاک میں دعا کر کے آئی. تو وہاں عمرہ کر کے آئی. عمرے کے بعد کا کسی نے انٹرویو کیا تھا اخبار میں، کان سے نہیں سنا، لکھا ہوا، ہمارے بچپن کی بات، ہم لوگ بالکل ہکا بکا رہے ہیں. اس پہ یہ انہوں نے لکھا تھا کہ میں حرمین شریفین میں اس فلم کی کامیابی کے لیے دعا کر کے آئی عمرے میں اپنی. تو ایک ناجائز کام کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ظاہر جہالت کی بات ہے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اس سے ہی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں تو ایسا کام کروں جس سے آپ ناراض ہوں. انی اعوذ بالرحمن، یہ اگلی کہ میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی. یہ حضرت مریم علیہ السلام کا قول ہے. جب وہ زچگی کا وقت ہوا اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک کنارے پہ چلی گئی، لوگوں سے حجاب کر کے الگ ہو گئی، سائڈ میں چلی گئی بستی سے باہر. تو وہاں ابھی تنہا تھی تو جبریل امین آ گئے، فرشتے کو اللہ نے بھیج دیا، وہ ایک مرد کی شکل میں. تو یعنی پاک بازی کا عالم دیکھیں کہ ایسے وقت میں بھی کہتے کہ انی اعوذ بالرحمن، میں تم سے پناہ مانگ، اللہ رحمان کی پناہ مانگتے تمہارے شر سے. جاؤ یہاں سے، کہاں چلے آئے ہو؟ ان کنت تقیہ، اگر تو تقوی رکھنے والا ہے تو نکل یہاں سے. اس وقت انہوں نے تو اللہ کی پناہ میں آئی. تو جو مشکل تھی بظاہر کہ جو مجھے مشکل لگ رہی تھی، ایک مرد چلا آیا ہے. اسی طرح ہمیں بھی کبھی ایسے واقعہ ہو سکتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہم پڑھ سکتے ہیں. تو ہر مشکل میں اللہ کی پناہ پہلے مانگی جائے. شور مچا کے لوگوں کو جمع نہیں کیا، چیخنا چلانا کر کے وہاں سے بھاگی نہیں، گالم گلوچ کرنا شروع نہیں کر، بلکہ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آ گئے. تو ہمیں بھی اپنے ہر مسئلے میں پناہ اللہ کی لے لینی چاہیے. تو اب صبح سے آپ جب یہ فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی 9-10 بجے 8 بجے اٹھ کے کام پہ جائیں، تیار ہو کر یہ ساری دعائیں کر کے جائیں، سوچ کے کتنا اطمینان ہوگا انسان کو کہ میں بالکل عافیت سے ہر حوالے سے اپنے آپ کو پاک پروردگار کی پناہ میں ڈال چکا ہوں. اب میرا آگے کا سفر آسان ہوگا، جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کرم فرمائیں گے، پھر ٹینشن کیسی ہے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں یہ ساتھی شیطان جو قرین لگا ہوتا ہے، شیطان کبھی کبھی یہ اکساتا ورغلاتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک رب ان یحضرون، اور یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے ساتھ حاضر رہے، ہر وقت میرے ساتھ ہی لگے رہے. یہ سورہ مومنون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. تو یعنی کس طرح آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے. پھر اگلا انی عذت بربی وربکم، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ شیطان کا ساتھ بھی نہیں چاہیے. وہ وسوسے ڈالے وہ تو الگ جگہ ہے، اس کا ساتھ بھی نہیں چاہیے کہ میرے ساتھ نہ رہے، دور رہے، پناہ مانگے الگ الگ. اسی لیے باتھ روم میں جاتے ہوئے پڑھتے ہیں دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کے باتھ روم جائے تو باہر ہی رہ جائے، وہ الگ رہے، ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. اس کا ساتھ نہیں چاہیے. انسانوں میں بھی ایسے قرین نہ ہو ساتھ
شیاطین کے چیلے چاٹے، ایسے لوگوں کی مصاحبت نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ کمپینینشپ نہیں چاہیے، اللہ ان سے بچائے، اور جنوں میں سے بھی نہ ہو۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یہ سورہ غافر میں، سورہ مومن بھی اس کا دوسرا نام ہے، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر متکبر سے جو حساب کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب سازشیں ہونے لگی اور ان کو قتل کرنے کا پلان سارا، تو اس میں ایک مرد مومن جس نے اپنے ایمان کو یکتم ایمان، اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، وہ کابینہ کے اندر ہی وہ آئیڈیا دینے لگے مختلف چیزوں میں، کیا ضرورت ہے، اگر وہ سچا ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو خود ہی لوگ اس کو اللہ دیکھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے چکر میں پڑے، چھوڑ دو اس کو۔ یعنی وہ آپ لوگوں کو ان سے الگ کرتے رہے، کوشش پوری، لیکن پھر کھل کے اعلان بھی کیا، یعنی بالکل ڈٹ کے۔ تو مرد مومن وہاں پر جو ہے کمال ان کی پوری تقریر ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کیا ہے اس پورے دربار میں۔ تو ہر متکبر سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، میں اس کے پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی پناہ میں دیتا ہوں، اپنے رب کی جو تمہارا رب بھی ہے۔ اب یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہم دنیا میں بالخصوص جہاں ہم رہتے ہیں اس میں بڑے بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم پہ قابو بھی پا سکتے ہیں، پولیس راستے میں روک لے، آج کل تو کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، 2 نمبری کام کر کے بھی لوگ پھنسا سکتے ہیں، کسی بھی کلپ کو کہاں سے کہاں بنا دیں، جاب پہ لوگ دشمن ہو جائیں، جیلسی میں ہو جائے، کسی بھی وجہ سے حاسدین بہت جگہ جگہ ہوتے ہیں۔ تو کتنا ایک آسان ہے کہ ایسے لوگ جو آخر پر یقین نہیں رکھتے، ظاہر بات ہے پھر وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، انہیں سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ جنوں جادو اور چکروں میں بھی پڑ جائیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں اس سے کیا ٹینشن ہے، وہ تو آخرت کو سوچ ہی نہیں رہے، اس لیے وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، وہ تو حد سے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو ان سے، ان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کے لیے اللہ یا اللہ آپ کی پناہ میں رہتا ہوں ان سارے لوگوں سے کہ یہ مجھے تنگ کرے، پریشان کرے، صحیح ہے نا۔ اور باقی تو پھر سورہ کافرون ہے، وہ میں نے پہلے کہا تھا، پہلے نہیں ہوئی اب ہے، اور سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق اور ناس ہے، ان کی انشاءاللہ تشریح تو گزرے گی تفصیل کے ساتھ، لیکن بڑی کمال کی صورتیں ہیں، یہ پڑھنا صبح شام میں یہ معوذات کا حصہ ہے، یعنی پناہ میں آنے کا، اسی لیے معوذتین آپ نے سنا ہے، ان دونوں کو کہتے ہیں، فلق اور ناس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سحر ہوا تو اس کا توڑ انہی صورتوں سے کیا گیا، پڑھتے جاتے تھے ایک ایک اور گہرا کھلتی جاتی تھی اور اثر اس کا زائل ہوتا رہتا تھا، تو وہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں اصل میں توحید کا کمال ہے، سورہ کافرون میں لا الہ کا، اور سورہ اخلاص جو اس کے بعد ہے اس میں الا اللہ، وہاں پر نفی اور یہاں پر اس بات، اسی لیے کلمے کو نفی اس بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نفی اس بات، نہیں کر رہے دل سے صاف کر کے، اور اللہ کو شامل کر، اللہ کو داخل کرنے، نفی اس بات کی ضرب لگاتے ہیں، سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال رہے ہیں، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سب کچھ، اپنا کیریئر پسند ہوتا ہے بہت زیادہ، اپنی زندگی، اپنا کاروبار، بزنس، اولاد، مال، جو کچھ ہے سب سے بالکل خود بے جا، نام فیم ہو جائے، لوگ پہچاننے لگے، یہ سب چیزیں شیطانی جتنی ہو، اس سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ، اللہ کے نام کو اپنے دل میں بٹھانا۔ تو قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد، لا اعبد، میں نہ، نفی ہے غیر اللہ کی، اور الا اللہ پھر یہاں ہے قل هو اللہ احد کے اندر، اور پھر پناہ مانگی ہے تمام برے لوگوں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھ شعور عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے دیکھیں گے، 3 اور ہیں، میں خیال چند اور ہیں، ٹھیک ہے۔